بخاری شریف کی حدیث ہے، پہلی صف میں میدان جنگ میں حنین کے مقام پر ایک شخص لڑائی کر رہا تھا، پہلی صف میں کھڑا تھا، لڑائی شروع ہوئی، اس نے بڑی بے جگری سے لڑائی کی، بہت سے کافروں کو فنار کیا، لیکن ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی تو حضور علیہ السلام نے فرما دیا تھا یہ جنمی ہے، ہوا آل النار، آپ نے فرمایا یہ جنمی ہے۔ اب صحابہ اکرام کے دل میں بھی یہ بات تو گئی کہ جو منافق ہوتے ہیں وہ سمجھتے تھے کہ منافق ہمارے اندر موجود ہے، لیکن وہ یہ خیال کرتے تھے کہ منافق تو صفوں میں پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اگر اس کے دل کے اندر نفاق ہے تو اللہ کے نبی تو جانتے ہیں رب کی عطا سے، لیکن جیسے آگے نہیں ہونا چاہیے تھا، پیچھے ہونا چاہیے تھا، یہ تو آگے ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے اس کے بارے میں جو خبر دے دی تو صحابہ کا عقیدہ تھا کہ ہے اب جہنمی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے کیوں اس کے بارے میں یہ خبر دی کہ وہ مسلمان تو اپنے اوپر مسلمانی کے احکام تو لاگو اس نے کر لیے تھے، لیکن ایمان کا درجہ اس کے اندر نہیں تھا، ثم الایمان۔ اسی لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر میرے مرید ہو، میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو تو صرف 11ویں کھانے کھلانے تک محدود نہ رہو، اپنے اوپر کتاب و سنت کو لازم کرو، الزم ما جاء بالرسول هو الکتاب والسنہ، لازم پکڑو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے وہ کتاب اور سنت ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں پھر اساس الامر اسلام، تمہارا ظاہری رکھ رکھو اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، تمہیں دیکھ کر کوئی یہ نہ کہے کہ یہ یہودی ہے یا یہودیوں کا ایجنٹ ہے، شکلیں ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جیسے یہودیوں کی ہوتی ہیں، تمہاری شکلیں شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، تمہارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ فرماتے جب یہ تمہارے دل کے اندر آ جائے گا ثم الایمان، پھر اس کے بعد اگلا درجہ آئے گا ایمان کا، کہ تمہارے دل کے اندر حضور علیہ السلام کی محبت ہونی چاہیے، اور جس جس کے ساتھ اللہ کے رسول کی محبت ہو، رسول کی محبت کی وجہ سے تمہاری ان سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ اچھی بات سن کے دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ بعد ازم تو صلاۃ قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کے ایک مقام سے ایک آیت مقدسہ کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے اندر مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ اے میرے بندے اختیار کر، پسند کر اس بندے کا راستہ جو میری طرف رجوع لایا۔ آپ کو سمجھانے کے لیے اس کا ترجمہ آسان پیرا میں کر دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، میرے اس بندے کے راستے کو تو بھی اپنا لے جو بندہ میری بارگاہ میں جھک گیا، جس نے میری اطاعت کی، تو بھی اس بندے کا راستہ اپنا لے، اس کے نقش قدم پہ چل، جو مقام و مراتب میں نے اپنے اس بندے کو دیے وہی مقام و مراتب میں تجھے عطا کر دوں گا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر چونکہ یہ مہینہ ہے بڑی 11ویں شریف والا مہینہ مشہور ہے، ربیع الثانی شریف، اس ماہ مقدسہ کے اندر اکثر ہم 11ویں شریف کی محافل منعقد کرتے ہیں، اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب، آپ کی کرامتیں، آپ کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ میں اگلے جمعۃ المبارک کے اندر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ ہم کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کے فضائل تو بیان کرتے ہیں، مناقب تو بیان کرتے ہیں، لیکن ہمیں خود اس کی تعلیمات کا نہیں پتہ ہوتا کہ وہ بندہ ہم سے کیسے محبت کرے گا۔ کیا صرف اس بندے کا نعرہ لگا دینا اس سے ہماری محبت اس بندے کی بارگاہ میں بھی قبول ہوگی، یا اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے اور ان تعلیمات کو پھیلانا ہے؟ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات بیان کرنے سے پہلے
میں آیت مقدسہ کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اس بندے کا راستہ اختیار کر، اس بندے کی اتباع کر جو میری بارگاہ میں جھک گیا، جو میری جانب رجوع لایا۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے تو ظاہر ہے آپ غوث ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے آپ کا، لیکن میں آپ کے حوالے سے پہلے آپ کے یہ کچھ گزار کر دوں نا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنے جھکے ہوئے تھے، کیونکہ آیت میں یہ کہا گیا کہ جو میری بارگاہ میں جھک گیا، جو میری جانب رجوع لایا، اس کی اتباع کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس حوالے سے پہلے ایک روایت آپ کے گوش گزار کر دوں نا۔ آپ کے بیٹے اس روایت کے راوی ہیں سیدنا عبد الوہاب، یہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنا تعلیمی سلسلہ مکمل کیا، میں بے شمار یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے گیا، بہت سے ممالک میں نے سفر کیے۔ تو جب میں اپنی تعلیم مکمل کر کے آپ کی بارگاہ میں واپس آیا، اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں، تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے ایک درخواست کی۔ درخواست یہ کی کہ اريد ان اتکلم علی الناس بحضرتک، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے اتنا علم حاصل کیا ہے تو میں تقریر کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کو واعظ کرنا چاہتا ہوں، نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اپنے علم لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ اتکلم علی الناس بحضرتک۔ ویسے تو فرماتے میں جہاں پہ جایا کرتا تھا وہاں پہ بھی میں لوگوں سے کلام کیا کرتا تھا، میں لوگوں کو واعظ کیا کرتا تھا، لیکن ابا جان آج میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کی جگہ پہ بیٹھ کر، آپ کی مسند پہ بیٹھ کر، آپ کی موجودگی میں مجمع سے خطاب کروں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں جیسے آج کل ہوتا ہے نا کہ صدارت آپ کی ہو اور میں آپ کی موجودگی میں لوگوں سے واعظ کروں تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے اور لوگوں تک میری بات بھی پہنچ جائے۔ روایت کرتے ہیں کہ جب میں نے ابا جان سے یہ فرمایا نا تو میرے ابا جان نے کہا ٹھیک ہے، آپ مسند صدارت پہ تھے، میں نے آپ کی موجودگی میں مجمع سے خطاب کیا، میں نے اپنی طرف سے بڑے جتنی میری طاقت تھی اس کے مطابق اچھے طریقے سے پیغام پہنچانے کی کوشش کی۔ یہ روایت کے الفاظ کہتے ہیں تکلمت بما شاء اللہ من العلوم والمواہب، تکلمت بما شاء اللہ، میں نے خطاب کیا، میں کلام کرتا رہا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا، میرے پاس علوم تھے یا نصیحت کی باتیں تھیں، من العلوم والمواہب، میں علوم اور واعظ میں سے باتیں کرتا رہا اپنے ابا جان کی موجودگی میں لوگوں سے۔ ووالدی یسمع، لوگ بھی سن رہے تھے، میرے والد گرامی بھی سن رہے تھے۔ اب یہ فرماتے میرا پہلا خطاب تھا، آپ کے بیٹے فرماتے پہلا خطاب تھا اپنے والد کے سامنے، اور میں نے اپنی خواہش سے یہ خطاب کیا تھا، میں نے خود خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ کی موجودگی میں خطاب کرنا چاہتا ہوں لوگوں سے، مجمع سے، تو آپ نے مجھے اجازت دے دی۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ تکلمت بما شاء اللہ من العلوم والمواعظ، میں کلام کرتا رہا، میں لوگوں کو واعظ کرتا رہا، نصیحت کرتا رہا، اپنا پیغام پہنچاتا رہا، اتنے علوم میں پڑھ کے آیا تھا، تو میں نے بڑے بڑے علم کی اور بڑی بڑی ان کے سامنے نکات بیان کیے جو پہلے کسی نے نکات نہیں بیان کیے تھے، اور میں نے واعظ و نصیحت کی بڑی اچھی باتیں جو میرے علم میں تھیں میں نے ان کے سامنے پیش کی۔ ووالدی یسمع، میرے والد گرامی بھی موجود تھے، وہ سن رہے تھے، لیکن فرماتے فلم یخش قلب ولم تجر دمعۃ، میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بندے کے دل کے اندر کوئی خوف پیدا ہوا ہو۔ جتنا مجمع میرے سامنے تھا، میرے والد گرامی موجود تھے، آپ کے بیٹے عبد الوہاب فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی موجودگی میں خطاب کیا، بڑا میں نے اپنے لحاظ سے وسیع خطاب کیا، بڑے علمی نکات ان کے سامنے بیان کیے، لیکن میں نے مجمع میں سے کسی شخص کو نہیں دیکھا، فلم یخش یہ روایت کے الفاظ ہے کہ کوئی ڈر گیا ہو، میں نے واعظ کی تو کسی کے دل پہ میرے واعظ کا اثر ہوا ہو۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں ولم تجر دمعۃ، میں نے کسی کی آنکھوں سے آنسو بھی نہیں دیکھے کہ کوئی ایک بندہ میرے واعظ کو سن کر اس کی آنکھیں نم ہو گئی ہوں، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہوں۔
کہتے ہیں میرے واز کا تو یہ حال تھا نا، اب جب میں واز ختم کر چکا تو میرے والد گرامی اسی جگہ پہ کھڑے ہوئے، آپ نے واز کرنا شروع کیا۔ آپ کے بیٹے فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اسی جگہ پہ جہاں میں اتنے زور شور سے واز کرتا رہا، اتنے علمی نکات بیان کرتا رہا اپنی طرف سے جو میں پڑھ کے آیا تھا، وہ بڑی بڑی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کی، بڑے بڑے نئے مسائل انہیں دسے، لیکن کسی بندے کے دل کے اندر کوئی خوف پیدا نہیں ہوا، کسی کی آنکھ سے آنسو جارو نہیں ہوا۔ اسی جگہ پہ جب میں واز ختم کر کے پیچھے ہٹا تو ظاہر ہے صدارت میرے والد گرامی کی تھی، کیونکہ میں نے خود ان سے عرض کی تھی کہ بے حضرت کا آپ کی موجودگی میں خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وہ خطاب کرنا شروع ہوئے، تو اب آپ کے بیٹے فرماتے ہیں کہ انہوں نے خطبہ پڑھا، اور خطبہ پڑھنے کے بعد انہوں نے ایک لفظ ابھی بولا۔ وہ لفظ کیا بولا کہ انا صائم امسی، میں کل روزے میں تھا۔ اب اس میں تو کوئی نصیحت بھی نہیں تھی، یہ عام سی بات ہے، لیکن آپ کے بیٹے فرماتے ہیں انہوں نے جیسے ہی کہا نا انا صائم امسی، میں کل روزے میں تھا، میں نے کل روزہ رکھا ہوا تھا، اتنا کہنے کی دیر تھی مجمع کے اندر وہ اضطراب پیدا ہو گیا، وہ خوف پیدا ہو گیا، ان کی آنکھوں سے جاری ہو گئے، آنسو جاری ہو گئے۔ میں حیران ہو کر دیکھنے لگ پڑا کہ انہوں نے ابھی بیان تو کیا ہی کچھ نہیں ہے، تو یہ اچانک لوگوں میں تبدیلی کیسے آ گئی، یہ مجمع کی یہ کیفیت کیسے ہو گئی، جبکہ میں تو اتنی دیر سے پورے علوم کے ساتھ جو میں پڑھ کے آیا تھا وہ سارے میں بیان کیے، لیکن مجمع میں یہ اضطراب تو میں نے نہیں دیکھا، یہ تبدیلی میں نے تو نہیں دیکھی۔ فرماتے جب میں نے دل میں یہ سوچا نا تو میرے والد گرامی نے مجھے مخاطب کر کے کہا اسافرت الی ہاؤنا، بیٹے تو نے بڑے بڑے ملک میں سفر کیا ہے نا، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں گیا ہے، بڑی جگہ سے تو علم حاصل کر کے آیا ہے، اس علم کو آج تو نے پھیلانا شروع کیا ہے۔ تو مجھے فرمایا اسافرت الی ہاؤنا واشار باصبعہ الی السماء، مجھے کہا آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے کبھی ادھر کا بھی سفر کیا ہے۔ یہ آپ کے بیٹے فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد گرامی نے کہا اس موقع پر جب میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں اتنا واز کرتا رہا، اتنے علوم پھیلاتا رہا، لیکن لوگوں میں اثر نہیں ہوا، تو میرے والد گرامی تو صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ میں کل روزے میں تھا تو لوگوں میں اثر ہو گیا، لوگوں نے آپ کی نصیحت کو پکڑ لیا۔ تو یہ کیا وجہ ہے، وجہ کیا ہے، وہ یہ وجہ جاننا چاہتے تھے۔ تو آپ کے والد گرامی ظاہر ہے غوث اعظم تھے، اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے تھے۔ یہ جب آگے میں آپ کی تعلیمات بیان کروں گا نا تو پھر آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ جو اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، لیکن جھکنے کے لیے انہوں نے پورا ایک نصاب دیا ہے نا، اس نصاب پہ عمل بھی کرنا پڑتا ہے۔ ہم چونکہ عمل کی طرف جاتے نہیں ہیں، صرف دنیاوی رکھ رکھاؤ کے لحاظ سے ہم بات کرتے ہیں، اس طریقے سے پھر اللہ کی بارگاہ میں بندہ مقبول بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ کو یہ مقام کیسے ملا وہ آپ کی تعلیمات کے لحاظ سے بیان کر دوں گا، لیکن ابھی آپ اپنے بیٹے کو پہلے نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں اسافرت الی ہاؤنا، میرے بیٹے آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے تو نے وہاں کا بھی سفر کیا ہے، کبھی وہاں پہ بھی گیا ہے؟ کیا مطلب کوئی بندہ آسمان کا سفر کرتا ہے؟ مطلب یہ تھا کہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی اپنے آپ کو جھکایا ہے، جیسے چکانے کا حق ہے۔ ویسے تو آپ کے بیٹے تھے، علم جو حاصل کیا تھا تو چکائے ہی تھے، لیکن وہ معیار بیان کر رہے تھے نا، فرماتے تھے جب میرا راستہ چل رہا ہے تو رب کی بارگاہ میں چکانا بھی اسی طرح ہے جس طرح میں رب کی بارگاہ میں چکا ہوں۔ آگے روایت کے الفاظ ہیں، آپ نے وجہ بھی بیان کر، آپ نے فرمایا انت المتکلم فیکا، تو جو واز کر رہا تھا نا تو تو جو کچھ تیرے ذہن میں تھا وہ الفاظ میں لا رہا تھا، اپنے محافظ ضمیر کو بیان کر رہا تھا، جو تو نے علم پڑھا ہوا تھا اس کو بیان کر رہا تھا۔ تو سوچتا ہے کہ میرے واز کا اثر کیوں نہیں ہوا، ان کے واز کا اثر اتنا جلدی کیوں ہو گیا؟ تو فرمایا انت المتکلم فیکا، تو واز کر رہا تھا تو اپنے محافظ ضمیر کو بیان کر رہا تھا، اپنی طرف سے واز کر رہا تھا۔ وَأَنَا الْمُتَكَلِّمُ فِي غَيْرِي، جب میں واز کرتا ہوں تو میں اپنے محافظ ضمیر کو نہیں بیان کرتا۔ وَأَنَا الْمُتَكَلِّمُ فِي غَيْرِي، یہ روایت کے الفاظ ہے، جب میں کلام کرتا ہوں تو میں غیر کی طرف سے کلام کرتا ہوں، میں کسی اور کی طرف سے کلام کرتا ہوں، میں پیغام پہنچاتا ہوں تو جو اپنے محافظ ضمیر میں ہوتا ہے وہ نہیں پہنچاتا، میں تو غیر کا پیغام پہنچاتا ہوں۔ وہ فرمایا وَعِزَّةُ الْعِزَّةِ،
میرے رب کی عزت کی قسم، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں میرے رب کی عزت کی قسم، ما تکلمت حتی قیل لی، میں کبھی واز کرتا ہی نہیں ہوں، میں اس وقت تک لوگوں کو کچھ بیان کرتا ہی نہیں ہوں، کب تک؟ ما حتی قیل لی بحقی علیک تکلم، مجھے رب کی طرف سے پیغام ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پیغام دیتا ہے کہ میرا وہ حق جو عبد القادر تجھ پہ ہے کہ تجھے میں نے لوگوں کی تبلیغ کے لیے چنا ہے، تجھے میں نے اپنا ولی بنایا ہے، تجھے میں نے علم دیا ہے، میں نے تجھ پہ فضل کیا ہے، تو بحقی علیک تکلم، اس حق کو پورا کر، لوگوں کے ساتھ نصیحت کر، لوگوں کو واعظ کر۔ تکلم یا عبد القادر، فرماتے ہیں مجھے پہلے عاطف غیب سے اجازت ملتی ہے، آواز آتی ہے کہ عبد القادر اب کلام کرو، اب واعظ کرو، اس حق کو پورا کرو جو حق ہم نے تم پہ رکھا ہے۔ تو تکلم یسمع منکا، مجھے کہا جاتا ہے تکلم، کلام کرو، جب تم کلام کرو گے تو لوگوں کی توجہ ہم تمہاری جانب مبذول کر دیں گے۔ یسمع الیک، کلام کرو، ہماری اجازت سے کلام کرو تو لوگ تمہیں سنیں گے، تمہیں سنایا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے خود الہام کرتے ہیں کہ غوث اعظم تو نے جو پیغام پہنچانا ہے تو میرا وہ حق ادا کر جو میں نے تجھ پہ حق رکھا ہے۔ تو یہ آپ کا مقام و مرتبہ تھا جس کی وجہ سے میں نے آیت مقدسہ کے حوالے سے آپ کی تعلیمات کو بیان کرنا تھا، تو اس لیے میں نے یہ مقام و مرتبہ آپ کے سامنے پہلے بیان کیا کہ رب فرماتے ہیں کہ اس کا راستہ اپناؤ، اس کی اتباع کرو جو میری بارگاہ میں جھک گیا۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ میں تو واعظ بھی اس وقت تک نہیں کرتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے اجازت نہ ملے۔ تو ظاہر ہے آپ تو اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے۔ اب ان کا راستہ کیا ہے؟ جو اصل میں میرا موضوع تھا کہ میں آپ کی تعلیمات آپ تک پہنچانا چاہتا تھا، تو ان کا راستہ ذرا سنیے نا۔ اب اپنے مریدوں کو، یعنی ہمیں سب کو جو بڑے 11ویں شریف کے نام لیتے ہیں، تو ہم سب کو پیغام دیتے ہیں۔ تو ان کا پیغام میں، کیونکہ اب وقت تھوڑا رہ گیا، اختصار کے ساتھ بیان کروں گا، اگر مکمل نہ ہوا تو اگلے جمعے کو اندر بھی میں اسی کو مکمل کر دوں گا، لیکن یہ ذرا پیغام سنیے۔ فرماتے کیا ہے؟ الزم ما جاء بالرسول، فرماتے میرے مریدوں، میرے ساتھ تعلق رکھنے والوں، میری 11ویں کھانے کھلانے والوں، میرے مناقب بیان کرنے والوں، الزم ما جاء بالرسول، فرمایا پہلا میرا پیغام یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول رب کی طرف سے لائے ہیں اس کو لازم پکڑو۔ پہلا کام تمہارے لیے یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول لائے ہیں، جس رسول کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اس کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ اور وہ کیا ہے؟ خود ہی بیان کرتے ہیں، هو الکتاب والسنہ، وہ کتاب اور سنت ہے۔ یہ دونوں چیزیں اپنے اوپر لازم کر لو۔ کتاب میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، لیکن اگر کہیں تمہیں تفصیل نہ ملے تو پھر سنت میں اس کی تفصیل آ جائے گی۔ میں یہ دو چیزیں اپنے اوپر لازم کر لو۔ پہلا، بندے کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے جو آپ نے پیغام دیا وہ یہ دیا کہ الزم ما جاء بالرسول، جو رسول لائے اس کو لازم پکڑ لو، هو الکتاب والسنہ، اور وہ فرمایا کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ کتاب و سنت ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ فلاں فلاں بندہ ہے، فلاں بندے کے پیچھے لگ جاؤ تو تم اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا فلاں بندہ اگر تمہیں کتاب اور سنت کے مطابق بتائے تو پھر تو اس کی بات کو مانو، لیکن اگر وہ کتاب و سنت سے خود ہٹ جائے تو کوئی کتنا بڑا ہی جبے کبے والا کیوں نہ ہو، تم نے اس کی بات کو نہیں ماننا۔ اس کی بات تب تک ماننی ہے کہ جب تک وہ کتاب و سنت کے مطابق تمہیں بتائے اور خود بھی کتاب و سنت پہ عمل کرے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے سے دل کے اندر، اپنے دل میں ایک بٹھا دیا جاتا ہے کہ فلانا ہمارا لیڈر ہے یا فلانا ہمارا پیر ہے۔ اب وہ اگر غلط بھی حکم دے تو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کتاب و سنت کے مطابق حکم ہے یا نہیں۔ ہم کہتے ہیں جی پیر نے کہہ دیا بس یہ کام ہی ہے، ہمارے مولوی نے کہہ دیا یہ بات ہے۔ ہاں، مولوی کتاب و سنت کے مطابق حکم دے تو ضرور کرو،
کسی جگہ آپ کو نہیں پتا کہ مولوی نے حکم دیا، ہمیں نہیں پتا کہ کتاب و سنت میں ہے یا نہیں، تو اگر کوئی اور بندہ آ کر آپ کو کتاب اور سنت کے مطابق دلیل دے تو اس کے پاس جا کر بیان کرو کہ بھائی ہمیں یہ دلیل ملی ہے، کہ یہ دلیل سچی ہے، بے شک اسی کی اتباع کرو، لیکن قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں الزم ماج، اور ویسے بھی حضور علیہ السلام کے حدیث میں مبارکہ ہے نا، ہمارے اندر جو خرابیاں آئی ہیں وہ یہ آئی ہیں کہ ہم کسی زندہ بندے کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں، اور جس کو آئیڈیل بنا لیتے ہیں پھر اگر وہ خود بھی گمراہ ہو جائے تو ہم اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ جبکہ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر تم نے کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے نا تو پھر زندہ کو نہ بناؤ، کیونکہ زندہ بندے کے گمراہ ہونے کا آخری سانس تک احتمال موجود ہے۔ جس کو تم نے آئیڈیل بنا رکھا ہو وہ گمراہ ہو جائے تو تم بھی پیچھے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا جو اس دنیا سے حالت ایمان میں چلا گیا اور ساری زندگی مرتے دم تک کتاب و سنت کی پیروی کرتا رہا، اس کو اپنا آئیڈیل بناؤ۔ وہ کون ہے؟ صحابہ کرام۔ وہ کون ہے؟ اولیاء اعظام جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کو اپنا آئیڈیل بناؤ، کیونکہ وہ ساری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزار گئے ہیں۔ اب ان کے گمراہ ہونے کا خدشہ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کسی کو بناؤ گے تو کسی وقت بھی اس کے گمراہ ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ شیطان بھی تو ہر کسی کے ساتھ لگا ہوتا ہے، ہر کسی کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تعلیمات دیں ان میں سب سے پہلے آپ یہ بھی فرما سکتے تھے نا میری بات کو مانو، جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کرو۔ آپ نے پیغام دیا، فرمایا الزم ما جاء بہ الرسول، سب سے پہلے لازم پکڑو جو رسول لے کر آئے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے تمہارے لیے آیا اس کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ اور فرمایا اول کتاب و سنہ، اور یہ کوئی اور نہ سمجھے کہ کچھ اور ہے، فرمایا وہ کتاب اور سنت ہے۔ ساتھ ہی فرمایا فَإِنَّ مَن تَرَكَهَا تَزَنْدَقَ، آگے فرماتے ہیں جو کتاب اور سنت سے ہٹانا، جس نے کتاب اور سنت کو چھوڑا کسی اور چیز کو پکڑا، تَزَنْدَقَ، وہ زندیق ہو جائے گا، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو جنت میں جانے کے لیے پہلی تعلیمات میں سے آپ کی تعلیم کا حصہ یہ ہے کہ کتاب اور سنت کو پکڑو۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلا تمہارا کام یہ ہے کہ کتاب اور سنت کو پکڑو۔ اس کے بعد فرماتے اساس الامر الاسلام، کامیابی کے امر کی بنیاد اسلام ہے۔ اچھا، یہاں ان کی تعلیمات میں دو لفظ ہیں، ایک ہے اسلام اور اس کے بعد فرماتے ہیں ایمان۔ میں اور آپ سمجھتے ہیں نا کہ ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے، ویسے یہ فقہاء کا بھی آپس میں اختلاف ہے۔ حنفیوں کے نزدیک واقعی ایمان اور اسلام ایک ہی ہیں، لیکن ظاہری معنی کے لحاظ سے ان میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اسلام کہتے ہیں کہ بندے کا ظاہری عمل شریعت کے مطابق ہو، ظاہری طور پر بندہ کلمہ پڑھنے والا، اس کے دل کے اندر کیا ہے یہ اسلام اس پر نہیں رہنمائی کرتا۔ اسلام یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، ظاہری عبادات کرتا ہے، اگرچہ وہ دل کے اندر حضور علیہ السلام سے محبت نہیں رکھتا یا شراب کو حلال جانتا ہے، ہمیں نہیں پتہ اس کا، اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ یہ ہے ظاہری جھکاؤ۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اساس الامر الاسلام، امر کی بنیاد سب سے پہلے اسلام ہے، یعنی سب سے پہلے آپ نے ظاہری طور پر اپنے اوپر شریعت کے احکام لاگو کرنے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم مومن بن کے بھی اسلام کے احکام اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے۔ ہم مسلمان تو بعد میں اپنے آپ کو کہتے ہیں، پہلے عاشق رسول کہتے ہیں، جبکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی تعلیمات میں سے تعلیم کا پہلا حصہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں ایمان تمہارے دل کے اندر تب آئے گا جب پہلے تم ظاہری طور پر اپنے آپ کو قانون شریعت کے مطابق کرو گے۔ نماز کا وقت ہوگا، نماز کے لیے آؤ گے، یہ اسلام ہے۔ روزے کا مہینہ آیا، روزہ رکھو گے، اسلام ہے۔ بیچتے ہوئے دھوکہ نہ دو گے، یہ اسلام ہے۔ وعدہ کرو گے، وعدہ پورا کرو گے، یہ اسلام ہے۔ ظاہری اعمال کو پہلے کتاب و سنت کے مطابق لانا، یہ اسلام ہے۔ لیکن آگے فرماتے ہیں ثم الایمان،
اسلام کے بعد اگلا درجہ ایمان کا آئے گا۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ محبت رسول کا۔ جب تم نے اپنے آپ کو ظاہری طور پر اسلام کے احکام کے مطابق چکا لیا، اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ظاہری طور پر تو بہت سے لوگ اسلام کے احکام پر عمل کرتے تھے اس وقت بھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے بھی کئی ایک کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنمی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، پہلی صف میں میدان جنگ میں حنین کے مقام پر ایک شخص لڑائی کر رہا تھا، پہلی صف میں کھڑا تھا۔ لڑائی شروع ہوئی، اس نے بڑی بے جگری سے لڑائی کی، بہت سے کافروں کو فنار کیا، لیکن ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تھا یہ جنمی ہے، وہ آل النار، آپ نے فرمایا یہ جنمی ہے۔ اب صحابہ اکرام کے دل میں بھی یہ بات تو گئی کہ جو منافق ہوتے ہیں وہ سمجھتے تھے کہ منافق ہمارے اندر موجود ہے، لیکن وہ یہ خیال کرتے تھے کہ منافق تو صفوں میں پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اگر اس کے دل کے اندر نفاق ہے تو اللہ کے نبی تو جانتے ہیں رب کی عطا سے، لیکن جیسے آگے نہیں ہونا چاہیے تھا، پیچھے ہونا چاہیے تھا، یہ تو آگے ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں جو خبر دے دی تو صحابہ کا عقیدہ تھا کہ ہے اب جنمی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے کیوں اس کے بارے میں یہ خبر دی کہ وہ مسلمان تو اپنے اوپر مسلمانی کے احکام تو لاگو اس نے کر لیے تھے، لیکن ایمان کا درجہ اس کے اندر نہیں تھا۔ ثم الایمان، اسی لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر میرے مرید ہو، میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو تو صرف 11ویں کھانے کھلانے تک محدود نہ رہو، اپنے اوپر کتاب و سنت کو لازم کرو۔ الزم ما جاء بالرسول هو الکتاب والسنہ، لازم پکڑو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے وہ کتاب اور سنت ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں پھر اساس الامر اسلام، تمہارا ظاہری رکھ رکھاؤ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ تمہیں دیکھ کر کوئی یہ نہ کہے کہ یہ یہودی ہے یا یہودیوں کا ایجنٹ ہے، شکلیں ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جیسے یہودیوں کی ہوتی ہیں، تمہاری شکلیں شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، تمہارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ فرماتے جب یہ تمہارے دل کے اندر آ جائے گا ثم الایمان، پھر اس کے بعد اگلا درجہ آئے گا ایمان کا، کہ تمہارے دل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہونی چاہیے، اور جس جس کے ساتھ اللہ کے رسول کی محبت ہو، رسول کی محبت کی وجہ سے تمہاری ان سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگلا درجہ آئے گا انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک کو انہی تعلیمات کو آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پہ قائم و دائم رکھے۔